اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن، اس کے 34ویں سبق کے لیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اس میں ہم انشاءاللہ سید الاستغفار پڑھیں گے اور ایک عام استغفار کی دعا بھی، اور گرامر میں نزلہ اور کذبہ 2 افعال کی پریکٹس کریں گے، اور کچھ نکات تعلیمیہ شوق کے بھی. سید الاستغفار ہم لیتے ہیں. سید الاستغفار کی بڑی فضیلت ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح میں یہ سید الاستغفار پڑھتا ہے اور شام سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو کوئی شام میں پڑھتا ہے، رات میں پڑھتا ہے اور صبح سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. شروع کرتے ہیں ہم سید الاستغفار. اللہم اے اللہ انت تو ربی لا الہ الا انت خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، خلقتا تو نے پیدا کیا نی مجھے، وانا اور میں عبدک میں تیرا بندہ ہوں، وانا عبدک. انا کو ہمیشہ انا پڑھنا چاہیے، انا کو ہمیشہ انا پڑھنا چاہیے. وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. وَأَنَا اور میں عَلَىٰ یعنی پر، عَلَىٰ عَهْدِكَ تیرے عہد پر، وَوَعْدِكَ اور تیرے وعدے پر، یعنی ہوں قائم ہوں میں اس عہد اور وعدے پر ہوں. مَا اسْتَطَعْتُ استطاعت اردو میں جتنی، ما یعنی جتنی، جو میں کر سکا. استطاعت استطاع استطاعوا استطعت استطعتم استطعتو استطعنا یہ مزید فی ہے، ٹھیک ہے. ما استطاعت جتنا میں کر سکا. اعوذ بک میں پناہ میں آتا ہوں تیری، من شری ہر برائی سے، ما جو صنعت میں نے کی. صنعت و حرفت ہے نا، وہ صنعت بنانا، انڈسٹری کو صنعت کہتے ہیں. صنعت یعنی بنانا، صنع یعنی کیا بنایا، صنعو صنعتا صنعتم صنعتو صنعنا. صنعتو میں نے بنائی میں نے کی. من شر ما صنعتو ہر اس برائی سے جو میں نے کی، میں اس کی شر سے پناہ میں آتا ہوں تیری. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر میں نے کوئی برائی کی ہے، ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں کتنا شر پھیل رہا ہوگا. اگر میں نے کس پہ ظلم کیا ہے تو وہ تو واضح ہے، لیکن اگر کوئی برائی ایسی کی ہے جس کو دیکھ کر دوسرا اور برائی کرنے لگے، یہ بھی ایک شر ہے. شر ہے نا، یہ بھی شر پھیل رہا ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت. ابوء لک بنعمتک علی. ابوء میں اقرار کرتا ہوں، لک تیرے سامنے. یہاں پر لا کا مطلب سامنے نہیں ہے، لیکن اردو میں جب کہیں گے ہم تو وہ پریپوزیشن ایڈ کرنا پڑے گا، یا وہ اس کا ترجمہ اس طرح کرنا پڑے گا. میں اقرار کرتا ہوں تیرے سامنے، ابوء لک بنعمتک تیری نعمتوں کا، علیہ مجھ پر ہیں، جو مجھ پر ہیں نعمتیں اس کا اقرار کرتا ہوں. وَأَبُوءُ اور میں اقرار کرتا ہوں، ابوء اعوذ اقول اکون. ابوء میں اقرار کرتا ہوں، بذنبی اپنے گناہوں کا. فاغفر لی پس بخش دے، لی مجھ کو. فاغفر لی
پس بخش دے مجھے، فَإِنَّهُ پس بے شک، لا یغفرو نہیں بخش سکتا، لا یغفرو نہیں بخش سکتا، الذنوب گناہوں کو، الا انت سوائے تیرے، یعنی کوئی نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے تیرے۔ ذنب کی جمع ذنوب ہے، ذنب یعنی گناہ، ذنوب یعنی جمع گناہ۔ دوسرا استغفار ہم ایک لیتے ہیں عام، اور وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ میں بخشش مانگتا ہوں، استغفرو میں بخشش مانگتا ہوں، استغفرو میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، الذی جو، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو الحی جو زندہ ہے، القیوم جو قائم رکھنے والا ہے، واتوب الیہ میں لوٹتا ہوں پلٹتا ہوں اسی کی طرف، تابا یعنی پلٹا یا لوٹا، اتوب الیہ میں پلٹتا ہوں اسی کی طرف، میں لوٹتا ہوں اسی کی طرف۔ یاد رکھیے الحی القیوم کی صفت کا یہاں پر ذکر آیا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ہے یہ، اور اس کا گناہوں سے یعنی انسان کے گناہوں سے یوں بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ اے اللہ ہم نے گناہ کیے، اس کے نتیجے میں ہم کو یا اس کائنات کو شاید برباد ہو جانا چاہیے تھا، آپ چاہتے تو ہم کو برباد کر دیتے، کائنات کو برباد کر دیتے، لیکن آپ زندہ ہیں اور آپ اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی قاری عمران سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ان دو استغفاروں کی یا استغفار کی دعاؤں کی پریکٹس کرائیں۔ الحی القیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، خلقتنی وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله الذي
لا إله إلا هو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف، قواعد کی طرف. داوي نفوسنا. قواعد میں ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب کر رہے ہیں فعل کے. ہم نے جو اس سے پہلے سفر شروع کیا تھا فعل سے، اور فعل کے 4 اہم ابواب دیکھے تھے: فتح، نصر، ضرب، سمع. شروع میں حروف علت آئیں جیسے وجدا، وعدا، یا آخر میں آئیں جیسے دعا، ہدا، خشیہ، یا محموز یا حمزہ آئے اس میں جیسے امرا، اتا، رآ. یہ سب میں 3 حروف تھے. پچھلے سبق سے ہم نے ثلاثی مزید فیہی، یعنی جس میں ایک لیٹر زیادہ ہو یا 2 یا 3 زیادہ ہوں، یہ بڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے پچھلے اس میں دیکھا تھا سبح. سبح اس میں کیا ہو گیا؟ تشدید بڑھ گئی. سبح سبحو، سبحتا سبحتم. یہ فعال ہے، فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. ایک بار میرے ساتھ پریکٹس کیجئے بیسک فعلا کی. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو، افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، فاعل مفعول فعل. وفعل ہی ویفعل ہی تفعل. یہ جو پچھلے سے ہم نے شروع کیا پچھلے سبق سے مزید فی کا، اس میں تھا سبح. جیسے فعل، عین پہ تشدید آ گئی. فعل فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو، فعل فعلون، لا تفعل لا تفعلو، مفعل مفعل، تفعیل. باب تفعیل کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. سبح سبحو آپ نے پریکٹس کی. آج 2 اور وربز لیں گے، نزلہ اور کذبہ. ہم نے بتایا آپ کو نزلہ یعنی اترا، نزلہ اتارا. کذبہ جھوٹ بولا، کذبہ جھٹلایا. کذبہ جھوٹ بولا، کذبہ جھٹلایا. یعنی جو آپ کہیں اس کو الٹا کرے. ہو آپ کہیں کہ بھئی اسلام سچ ہے، وہ کہے میں نہیں مانتا کہ اسلام سچ ہے، وہ جھٹلا رہا ہے. تو ان 2 کی پریکٹس کریں، واضح رہے کہ ثلاثی مزید فی، ہم اس کو مختصراً مزید فی کہیں گے. اب مزید فی کے افعال قرآن کریم میں کم نہیں ہے. کتنی بار آئے ہیں جانتے ہیں آپ؟ تقریباً 5000 بار آئے ہیں. اور ابھی جو دعائے قنوت دیکھی اس میں کئی مزید فی تھے. اللہم انا نستعینک کا مزید فی ہے. جو مزید فی ہے میں گنتے جاتا ہوں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. دونوں میں ساتھ ساتھ مزید فی ہیں کا مسئلہ. تو مزید فی بہت ہیں. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبدالرحیم سے وہ آئیں اور آپ کو نزلہ اور کذبہ کی پریکٹس کریں. نزلہ مختلف صورتوں میں تقریباً 80 بار آتا ہے اور کذبہ
200 بار کے قریب. کافی ہمیں یہ 5 منٹ کی پریکٹس ناظرین ہم کو تقریباً 250 بار آنے والے الفاظ تک قریب کر دے گی قرآن کریم میں. اس لیے محبت سے، شوق سے، پوری توجہ سے اور حرکت دیتے ہوئے کیجیے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گہری سانس لے لیجئے. یہ جو افعال کر رہے ہیں ہم، یہ ابواب مزید فقہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں مزید سانس کی ضرورت ہے. ایک بار اور لے لیجئے. تو فعل نزلہ سے شروع کرتے ہیں. ترجمہ کریے. نزلہ اس نے اتارا، نزلو نزلت نزلتم نزلت نزلنا ينزل ينزلون تنزل تنزلون انزل ننزل نزل نزلوا لا تنزل لا تنزلوا منزل منزل تنزيل هو نزل هي هو ينزل هي. دوسرے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے ہم. میرے ساتھ دہرائیے. نزل نزلوا نزلت نزلتم نزلت نزلنا ينزل ينزلون تنزل تنزلون انزل ننزل نزل نزلوا لا تنزل لا تنزلوا منزل منزل تنزيل هو نزل هي هو ينزل هي. اور ایک بار. نزل نزلوا نزلت نزلتم نزلت نزلنا ينزل ينزلون تنزل تنزلون انزل ننزل نزل نزلوا لا تنزل لا تنزلوا منزل منزل تنزيل هو نزل هي هو ينزل هي. آخری راؤنڈ میں آپ میرے ساتھ دہرائیے. نزل نزلوا نزلت نزلتم نزلت نزلنا ينزل ينزلون تنزل تنزلون انزل ننزل نزل نزلوا لا تنزل لا تنزلوا منزل منزل تنزيل هو نزل هي نزلت هو ينزل هي تنزل. کذب دوسرا فعل ہے کذبا. کذبا کا معنی جی اس نے جھٹلایا. ترجمہ کریے. کذبا اس نے جھٹلایا، کذبوا سب نے جھٹلایا، کذبت كذبتم كذبت كذبنا يكذب يكذبون تكذب تكذبون أكذب نكذب كذب كذبوا لا تكذب لا تكذبوا مكذب جھٹلانے والا، مكذب اس کو جھٹلایا، تكذيب هو كذب هي هو يكذب هي. دوسرے راؤنڈ میں صرف عربی آپ میرے ساتھ دہرائیے. كذب كذبوا كذبت كذبتم كذبت كذبنا يكذب يكذبون تكذب تكذبون أكذب نكذب
كذب كذبوا لا تكذب لا تكذبوا مكذب مكذب تكذيب هو كذب هي هو يكذب هي تھرڈ راؤنڈ میں میرے ساتھ دہرائیے كذب كذبوا كذبت كذبتم كذبتوا كذبنا يكذب يكذبون تكذب تكذبون أكذب يكذب كذب كذبوا لا تكذب لا تكذبوا مكذب مكذب تكذيب هو كذب هي هو يكذب هي جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں نقطۂ شوق کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 گھنٹے روزانہ کئی سال آپ نے یا کئی مہینے آپ نے قیام کیا روزانہ. کس کو کہتے ہیں 4؟ اور ہم کو اس کا 10% ٹائم بھی دینے کی فرصت نہیں ہے دن میں. 4 گھنٹے 6 چوک 24 240 منٹ, اس کا 10% 24 منٹ ہم پریکٹس کریں, کچھ نہ کچھ وقت دیں. اگر ہم قرآن کی قرأت کے لیے وقت نہیں نکالتے تو آخر کیا نسبت ہے ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو راتوں میں کھڑے ہوتے رہیں اور پڑھتے رہیں قرآن. اچھا, میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کس لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ کا حفظ کچا تھا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے حفظ کرایا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کو یاد کروا دیں گے, سنقرئک فلا تنسى, آپ پھر نہیں بھولو گے. کیا آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا؟ آپ تو قرآن سمجھانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے. لتبین للناس ما نزل الیہم. یاد رکھیے یہ اللہ کا کلام ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق کا کلام ہے, ہم سب کے خالق کا کلام ہے. آپ کی بھی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کو پڑھنے کے لیے کہا تھا. یہ اتنا عظیم الشان کلام ہے. آپ اتنا پڑھتے تھے جبکہ آپ نبی تھے, آپ حافظ تھے, آپ اس کو پوری طرح جاننے والے اور اس کو بتانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے. تو ہم کو کچھ تو وقت نکالنا چاہیے اپنے رسول کی محبت میں, اپنے رسول کی اطاعت میں, اپنے رسول کے نمونے پر عمل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. انشاءاللہ ناظرین, آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. ابھی سے نیت کیجئے کہ آپ اس پر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ مرتے دم تک قرآن کریم کا یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان